السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی، جن کا امتحان لے لیا گیا۔ زمین اور آسمان نے ان سے بہتر عظیم انسانوں کو نہیں دیکھا۔ تاریخ کے اعلیٰ نمونے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کی زندگیاں، ان کا طرز عمل حق کے جاننے، حق کے سمجھنے کا معیار ہے، پیمانہ ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک مجلس میں ایک ساتھ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے، الحکم چچا رسی ڈال کر کھینچتا تھا اسلام قبول کر لینے پر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑا، ہجرت کا سفر کیا گھر والی کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والی کے ساتھ ہجرت کی ہے، مدینہ پاک کی بھی ہجرت فرمائی۔ ذو الہجرتین، ذو الہجرتین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پوری انسانیت میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں رہی۔ ذو النورین، 2 نور والے، ذو النورین۔ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بنات اربعہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیماری میں انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم
رضی اللہ عنہا کا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کروا دیا۔ میرے عزیزو، نقالی ان کی جائے، من استن منکم فلیستن بمن قد مات۔ بڑے عجیب کمالات تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کبھی زنا نہیں کیا، قتل نہیں کیا، اور کوئی ایسا شرافت کے خلاف عمل نہیں کیا۔ نجاشی کے دربار میں لوگوں نے سجدہ کر دیا تعظیماً، وہاں کی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ بڑا عجیب عشق تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتباع کا خاص رنگ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ مناسک حج کے مسائل کے ماہر تھے۔ حج کیا تو جہاں جہاں جو عمل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں، عرفات میں جیسا کیا ویسا ہی انجام دیا۔ حج کے مسائل کے ماہر تھے، مجتہد صحابہ میں ہیں، مجتہد صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی دن تلاوت کے بغیر نہیں گزرا۔ حج کے لیے آئے، مقام ابراہیم پر پہنچے، ایک رات میں پورا قرآن شروع کیا، عشاء کے بعد فجر پر ختم ہو گیا۔ ایک رات میں قرآن، زمانہ حج میں۔ جمعہ کے ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں اصدقہم حیاء عثمان، حیا کا کمال رکھنے والے حضرت عثمان۔ حیا کمال ہے، بے حیائی کمال نہیں ہے۔ ستر چھپانا کمال ہے، ستر دکھانا کمال نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں ستر کھولنے کا کیا تصور؟ حیا کا بھی اونچا مقام، امتیازی مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنایا۔ نہانے کے لیے جاتے ہیں، بند حمام ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پوری زندگی تہبند پہنے بغیر، نیچے کے کپڑے کے بغیر غسل نہیں کیا۔ اللہ سے حیا، اللہ سے حیا۔ باندیاں ہوتی تھی، خادمائیں ہوتی تھی، غسل کر کر باہر آتے تو وہ کپڑا پیش کرتی تھی۔ آپ فرماتے کہ میرے جسم کے کھلے ہوئے حصے کو بھی، اوپری حصے کو بھی نہ دیکھنا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ مصافحہ کیا، پھر پوری زندگی شرم آئی کہ اپنے ہاتھ کو ستر کے حصے پر لگائے، پرائیویٹ حصے پر لگائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی خلاف ادب سمجھا کہ جس ہاتھ سے میں نے آقا سے بیعت کی ہے، اس ہاتھ کو میں اپنے چھپے ہوئے جسم پر نہیں لگاؤں گا۔ قبر کی یاد، ایسی نیکیاں کی ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی دعائیں لی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ جیش العسرہ، غزوہ تبوک میں دہانے کھول دیے۔ مختلف روایتیں ہیں، مولانا سعید احمد
اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت ذو النورین سیرت عثمان میں تفصیلی بحث کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنے دینار دیے، کتنے درہم دیے، کتنے اونٹ دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور یہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بیڑا پار ہو گیا عثمان کا۔ یہ عمل ہے حضرت عثمان کا۔ مدینہ منورہ میں اونٹ آئے غلہ لے کر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اونٹ، تاجر آ گئے، بزنس مین پہنچ گئے، بولی لگانے کے لیے، خریدنے کے لیے، کہا 10 پر 1 دیں گے، 10 پر 2 دیں گے، 10 پر 4 دیں گے۔ حضرت عثمان نے پوچھا اور بڑھاؤ گے؟ کہا اس سے کیا بڑھا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا میرا اللہ تو اس سے بہت زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، گواہ رہ جاؤ، یہ سارے اونٹوں کا غلہ میں نے مدینہ کے فقیروں پر صدقہ دے دیا۔ ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟ 40ویں پر لگائیں گے، چہلم پر لگائیں گے، شادی کے فنکشن ہالوں میں دہانے کھولیں گے، قربانی دیتے ہوئے جان نکل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں بقرعید آئی بھی گزر بھی گئی لیکن واجب قربانی کو ادا نہیں کیا، خرچ کرنے کی جگہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دیہاتی آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس نے زمین بیچ دی، معاملہ طے ہو گیا، قیمت لینے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عثمان تلاش کرتے رہے، ایک دن نظر آیا، بھائی کہاں چلے گئے تم، اپنی قیمت لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ حضرت لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میں دھوکہ کھا گیا، خسارہ ہو گیا میرا، نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، معاملہ ڈیزالو کر دیتے ہیں، اقالہ کر لیتے ہیں، تمہاری زمین تمہیں واپس۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو دینے میں نرم مزاج، لینے میں نرم مزاج، تقاضا اور ڈیمانڈ کرنے میں نرم مزاج۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ معاملہ واپس کر دیا۔ اقالہ کرنے میں، ریٹرن کرنے میں، معاملے کو ختم کرنے میں کوئی جھجک نہیں۔ بھکاری ہو گئے وہ لوگ، ناکام ہو گئے وہ لوگ، دھوکہ کھا گئے وہ لوگ، میرے عزیزوں ہم سے بڑی عزتیں پائی، ہم سے زیادہ خوشحال رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے اعمال کا، لیکن قبر کا تذکرہ آتا رو پڑتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی۔ 85 مرتبہ ہم نے سنا وہ عمل کر کے ڈرتے تھے، یہاں عمل چھوڑ کے بھی نہیں ڈرتے، وہاں اتنی باحیا زندگیاں گزار کے بھی تڑپتے تھے ہمارا کیا ہوگا اللہ کے یہاں، اور راتیں بے حیائیوں میں گزر رہی ہیں، ایک آنسو بھی نہیں نکلتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے، ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی اہمیت دیتے تھے حضرت عثمان کی رائے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدر کی حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ طے کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پورے ساتھیوں سے مشورہ کر کے خاص کارروائی کے بعد
تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے سب سے بہترین انسان کو خلیفہ طے کیا اور ہم نے سب سے بہترین انسان کے تلاش کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، امیر المؤمنین بنائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اس کے باوجود بھی بیت المال سے تنخواہ لینا گوارا نہیں کیا۔ جائز ہے، گزارے کے بقدر لے سکتا ہے، لیکن لینا گوارا نہیں کیا۔ آسانی سے مسائل کو نمٹا دیا کرتے۔ مسجد میں 2 سقے آ گئے، پانی نکال کر بیچنے والے، گھر گھر پہنچانے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان کا معاملہ سلجھا دیا۔ رشتہ داروں کو قرابت کے ساتھ اگر اہلیت ہو، اگر قرابت کے ساتھ اہلیت ہو، ریلیشن بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار کو استعمال ہی نہ کیا جائے۔ یہ غلط ہے کہ صلاحیت والوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ غلط ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ناکارے پن کے باوجود آگے بڑھا دیا جائے، لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ قرابت بھی ہو، اہلیت بھی ہو، اہلیت اور قرابت دونوں ہو، کوالیفیکیشن بھی ہے، ریلیشن بھی ہے، انہیں ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ زیادہ درد ہوگا، کمیونیکیشن میں زیادہ راحت رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی استعمال کیا۔ مصر کے علاقے میں، کوفہ کے علاقے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی تنگ پڑ رہی تھی تو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیا۔ مدینہ منورہ میں کنواں تھا میٹھے پانی کا، بئر روما آج بھی ہے۔ وہ کنواں یہودی من مانی قیمت لگا رہا تھا، اس کی واجبی قیمت سے بہت زیادہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ والوں کی ضرورت کو دیکھ کر بئر روما خریدا اور وقف کر دیا مدینہ والوں کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں منع کر دیا کہ عثمان کے لیے کسی کا خون بہایا جائے۔ بلوائیوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی، خلافت کو کمزور کرنا چاہا۔ فسادیوں نے عجیب عجیب قسم کی افواہیں، الزامات، تہمتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا، سمجھایا، علاقوں میں صحابہ کو بھیجا، ان کی کونسلنگ کروائی، لیکن وہ تو فسادی تھے، انہیں اصلاح کہاں کرنا مقصود تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت عثمان اسلامی تاریخ میں ایسا دروازہ ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے پھر امت جہاد و امارت پر جمع نہیں ہوگی، ایک امام کے پیچھے جمع نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان ڈھال تھے پوری امت کے لیے۔ حضرت عثمان نے بلوائیوں سے کہا، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم کبھی جمع نہیں ہو پاؤ گے۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتلایا، جب بلوائی بہت بڑھ گئے، فسادی بے قابو ہو گئے، ایسا ہی ہوتا ہے فسادات کی جگہوں پر، شورش زدہ علاقوں میں، تو کہا کہ آپ چلے جائیے مکہ مکرمہ۔
آپ مسجد حرام میں حدود حرم میں چلے جائیے، یہ بلوائی وہاں نہیں آئیں گے۔ حدود حرم میں قتل اور خون نہیں بہایا جا سکتا۔ آپ شام چلے جائیے، حضرت امیر معاویہ ہیں، شام والے وفادار ہیں، یا آپ خلافت چھوڑ دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اتاروں گا وہ کپڑا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، جو مجھے اللہ نے پہنایا۔ مشورہ بھی کیا تھا، عہدے کا شوق نہیں تھا انہیں، ہماری طرح نفسانی امراض میں نہیں تھے، اتباع سنت میں انہوں نے خلافت کی چادر کو نہیں اتارا، اور شام بھی جانا گوارا نہیں کیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ فرمایا کیسے چھوڑ دوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی پن، میں آقا کا پڑوسی ہونے کے شرف کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ مکہ مکرمہ چلے جائیے، حدود حرم میں چلے جائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بلوائی ایسے ہیں کہ وہ مجھے حدود حرم میں آ کر بھی قتل کر دیں گے، میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے حدود حرم کے احترام کو پامال کرنا نہیں چاہتا۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کٹوا دیا ہم نے اپنے آپ کو، خون بہا دیا، خنجر سے مار دیا گیا پیشانی پر، پتھر سے سر پھوڑ دیا گیا۔ قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، روزے کی حالت میں تھے، آنکھ لگی، غنودگی کے عالم میں دیکھا حضرت ابوبکر و عمر کو، اور آقا فرما رہے عثمان آج کی افطاری ہمارے ساتھ کر لینا، آج کا افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا روزے کی حالت میں، شہادت اور تلاوت کی موت عطا فرمائی۔ مفاد پرست، اقتدار پسند، انا پر مرنے والے، بلوائی اور فسادی کتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا حضرت عثمان پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی، میں نے خرید کر توسیع کروائی، پانی کی ضرورت تھی، بیر روما میں نے وقف کیا، میں نے غزوہ تبوک میں امداد پیش کی، آقا نے جنت کی خوشخبری دی، سب صحیح ہے، لیکن ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ ہوس آدمی کو ایسا اندھا کر دیتی ہے، غصہ آدمی کو ایسا بے لگام کر دیتا ہے۔ امت نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، ان عظیم انسانوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کے اوصاف کو اپنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے زیادہ صحیح نہیں تھے، پیر کھلے ہوئے۔ حضرت عمر آئے، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ نے پیروں پر اپنے کپڑے بھی صحیح کر لیے۔ حضرت عثمان کے احترام میں اگر میرے کپڑے درست نہ ہو، عثمان بڑا حیا والا ہے، وہ اپنا کام کرے بغیر ہی چلا جائے گا۔ کیسی رعایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے مزاج کی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو حضرت عثمان کے نکاح کے لیے پیش کیا، ایک سے زائد مرتبہ پیش کیا۔ حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمانے والے ہیں۔ منشا سمجھ لیا، اشارہ دیکھ لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس لیے انہوں نے اس نکاح کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ پڑھو بھائی، اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے۔ کس کو پڑھ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں کلپوں میں؟ کتنے عظیم انسان ہم نے بتائے اپنے بچوں کو۔ آدمی جس کو سنتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے، جس کو سنتا ہے اس کو اپنی زندگی کا نمونہ، اس کے ذہن و دماغ میں اسی کی تصویر گھومتی رہتی ہے۔ احساس رہتا ہے کہ مجھے جیسا بننا چاہیے میں ویسا بنا نہیں ہوں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بچاؤ، ایسے لوگوں کو مت سنو جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو بے وزن کرنے والے، اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والے۔ بہت بڑا احسان ہے جمع قرآن کا، مختلف قرأتوں میں پڑھتے تھے، انتشار ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تحریر پر جمع کر دیا جس میں ساری قراءتیں آ جائیں۔ وحی لکھنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کی حقیقی محبت و اتباع کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔